فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ رات کی تاریکی ان کی سب سے بڑی معاون ہے۔ اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو دن میں کیا خاک فائدہ اٹھائیں گے؟ اس وقت تو ہم انہیں بھون ڈالیں گے۔ سید کی واپسی تک میں اور رش وقفے سے سٹار لائٹ ٹیلیسکوپ کی مدد سے پہاڑی ڈھلانوں کا جائزہ لیتے رہے۔ سٹار لائٹ ٹیلیسکوپ کا مستقل استعمال اس لیے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بیٹری کے ذریعے کارآمد ہوتی تھی اور بیٹری ایگزاسٹ ہونے کے بعد دوربین بھی بیکار ہو کر رہ جاتی۔ سید کے واپس آتے ہی میں نے اسے کہا کہ دریا کی جانب والی ڈھلان پر چند افراد کو چھوڑ کر اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ میرے پاس واپس آ جائے۔ اس نے بے چونو چرا میرے کہنے پر عمل کیا۔ میں نے فلسطینیوں کو ضروری ہدایات دی اور رش اور سید کو لے کر پہاڑی کا جائزہ لینے نکل کھڑا ہوا۔ پہاڑی کی چوٹی پر چلنے کے دوران رش کو میری اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ پہاڑیاں غیر قدرتی ہیں۔ یہ تو واقعی اتنی ہموار ہے کہ اس کے نیچے کسی باقاعدہ تعمیر کا یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ رش نے کہا، یہ جو بعض مقامات پر گول ابھرے ہوئے مینار نظر آ رہے ہیں، یہ اس فصیل کی برجیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا اور رش نے اس بات میں سر ہلا کر میری بات کی تائید کی۔ میرا خیال ہے جناب کہ ہر برجی پر ایک آدمی کو تعینات کر دینا چاہیے۔ سید نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم جا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دے دو۔ سید چلا گیا اور ذرا ہی دیر بعد بڑی خاموشی سے 30 افراد برجوں کے عقب میں پوزیشنیں سنبھال چکے تھے۔ ہم نے آدمی تو تعینات کر دیے ہیں جناب، لیکن اسلحے کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ سید نے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور وہ یہ کہ ہم اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ کس طرح جناب؟ سید نے پوچھا۔ دشمن نیچے سے اوپر کی طرف آئے گا اور کھلی جگہ میں ہوگا، جبکہ ہمارے آدمیوں کو آڑ میسر ہوگی۔ ان کے لیے ہم پر فائر کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جبکہ ہمارے لیے یہ قطعی ضروری نہیں ہوگا کہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ان پر فائر ہی کریں۔ میں سمجھ گیا جناب، سید نے بڑے جوش سے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم بڑے بڑے پتھر لڑکا کر بھی انہیں اوپر چڑھنے سے روک سکتے ہیں؟ تم نے بالکل درست اندازہ لگایا سید، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میں اسی امکان پر غور کر رہا تھا۔ آپ نے بہت عمدہ ترکیب سوچی ہے جناب۔ دراصل ہم اسلحے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب کوئی سادہ سی بات بھی مشکل ہی سے سجائی دیتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں والا محاورہ ایسے ہی مواقع کے لیے ایجاد کیا گیا ہے سید، میں نے کہا اور سید ہنس پڑا۔ میں ابھی جا کر اپنے لوگوں کو ہدایات دیتا ہوں جناب، سید نے کہا اور تیزی سے مورچوں کی طرف چلا گیا۔ سید ایک نچلی سطح کا آدمی ہے علی۔ اس کے جانے کے بعد رش نے کہا، اسے اتنا زیادہ منہ مت لگاؤ، مت بولو رش کے انچارج میں ہوں۔ فرانس میں تم انچارج تھے اور تم نے جو چاہا کیا، یہاں جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ اوہ، رش کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ مجھے یاد ہے نوری اسلامی کے قتل پر تم نے کس رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ کیا تم اس طرح مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ موت کا بدلہ موت ہوتا ہے رش، میں نے بڑے تحمل سے کہا۔ میں تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لے رہا ہوں۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے جو میں مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ تم نے اس وقت بھی میرے اس عمل پر اعتراض کیا تھا، اس نے ہٹ درمی سے کہا، اور اس وقت اس واقعے کا حوالہ دینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ابھی تک اس واقعے کو نہیں بھولے۔ مجھے تمہارے کام کرنے کے انداز پر اس وقت بھی اعتراض تھا اور آج بھی میں تم سے مطمئن نہیں ہوں۔ میرا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا۔ جس طرح میں نے تمہارے اس عمل پر اعتراض کیا تھا، اسی طرح تم نے بھی میرے کام کرنے کے انداز پر اعتراض کیا ہے۔ جس طرح تم نے اس وقت اپنے انچارج ہونے کا حوالہ دیا تھا، اسی طرح میں نے اس وقت اپنے انچارج ہونے کا حوالہ دیا ہے۔ جس طرح میں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی تھی، تمہیں چاہیے کہ بالکل اسی طرح اس وقت تم بھی خاموشی اختیار کر لو۔ رش کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نظر آئے۔ تو میرا اندازہ درست تھا، تم مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے رش پر بڑا شدید غصہ آیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں سزا دیے بغیر نہ رہتا، مگر اس وقت میں مصلحت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ہم ایک ہی مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں رش، میں نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، ہر ایک کے کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے الجھ جائیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کریں،
ہم ایک تنظیم کے ماتحت ہیں۔ اگر ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو بھی تو ہمیں چاہیے کہ تنظیم کے بڑوں سے رجوع کریں۔ کسی کے خلاف تعویبی کارروائی ہوگی تو وہ کریں گے، ہمیں اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تم تنظیم کے بڑوں کو مانتے ہی کب ہو؟ ایک بار پہلے بھی تم تنظیم میں شامل ہو کر اس سے علیحدہ ہو چکے ہو، کیا پتا پھر کب علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہو رش۔ جن لوگوں نے مجھے دوبارہ تنظیم میں قبول کیا ہے وہ بھی اس حقیقت سے واقف تھے۔ اگر میں کسی اختلاف کی بنا پر تنظیم سے علیحدہ ہو گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے کسی اور منزل کا تعین کر لیا تھا۔ میں نے راستہ ضرور تبدیل کر لیا تھا، لیکن ہماری منزل کل بھی ایک تھی اور آج بھی ایک ہے۔ مجھے راستوں اور منزلوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکانے کی کوشش مت کرو۔ ہم کل بھی تنظیم کے ساتھ تھے اور آج بھی تنظیم کے ساتھ ہیں۔ تمہارا کچھ پتہ نہیں کب تنظیم سے علیحدہ ہو جاؤ۔ کیا بات ہو گئی جناب؟ سید نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ابھی واپس آیا تھا اور اس نے رش کا جملہ سن لیا تھا۔ جو بات تم سے متعلق نہیں ہے اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو، رش نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ میں بری طرح بنا آ گیا۔ رش میری مجبوری سے بری طرح فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ تباً بلیک میلر تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس موقع پر میں اس سے بگاڑ مول نہیں لوں گا، اسی لیے اپنی حدود سے اس قدر تجاوز کیے جا رہا تھا۔ تم نے اپنے لوگوں کو ہدایات دے دی سید۔ میں نے ایک بار پھر ضبط کا مظاہرہ کیا اور رش کی حرکت کا ازالہ کرنے کے لیے اظہار اپنائیت کے طور پر سید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جی ہاں جناب، سید نے سر جھکا کر آہستگی سے جواب دیا۔ انہوں نے بہت سے پتھر جمع کر لیے ہیں، اب وہ اسلحے کے بغیر بھی یہودیوں کو اوپر پہنچنے سے روک سکیں گے۔ میرے لیے کوئی اور حکم؟ ہم میں سے کسی کو محض اس لیے انچارج بنایا جاتا ہے کہ ہم افراتفری کا شکار نہ ہونے پائیں۔ میرے انچارج ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارا حکمراں ہوں۔ تم سب میرے ساتھی ہو، ہم ایک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی بڑائی جتانے کا کوئی خبت نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت مجھے کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ احمد رش کی حلق سے غراہٹ نکلی اور سید نے سر جھکا لیا۔ میں اس کے دل سے رش کی بات کا تاثر زائل نہیں کر سکا تھا۔ مجھے تم بار بار انچارج ہونے کا حوالہ دے کر احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہو اور دوسروں کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل برعکس ہے۔ رش غرایا۔ تم بھی میرے ساتھی ہو رش، میں تم سے بھی تعاون کی توقع رکھتا ہوں۔ میں نے پھر نرمی سے کہا، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صرف دکھاوا ہے۔ تمہارا ہر عمل میرے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ہے۔ کاش میں کسی طرح تمہاری غلط فہمی کا ازالہ کر سکتا رش۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے دھوکہ دینا آسان نہیں ہے علی۔ رش نے زہریلے لہجے میں کہا، اپنی یہ چکنی چپڑی باتیں دوسروں کے لیے اٹھا رکھو، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ میرے بعد تم ہی انچارج ہو رش۔ ہمارے درمیان اختلافات کی یہی صورت رہی تو ہم دشمن کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ مجھے تمہارا نائب خصوصی بنایا گیا تھا، لیکن تمہارا طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ میری حیثیت ایک عام رکن سے بھی گئی گزری ہے۔ تم نے میری مرضی کے خلاف LL01 کو تباہ کر دیا اور میں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ تم آخر مجھ سے اور کیا توقع رکھتے ہو؟ اس کے لیے تو تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ اگر میں ذرا سی بھی تاخیر کرتا تو ہم خود تباہ ہو جاتے۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا رش، تاہم انچارج کی اجازت کے بغیر کوئی اتنا بڑا قدم اٹھانا بہرحال ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، جس پر میں نے تم سے جواب طلب نہیں کیا۔ یہی تو وہ امتیازی سلوک ہے جس نے مجھے تم سے برگشتہ کیا ہے۔ سید نے بھی تمہارے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی، مگر تم نے اسے داد تحسین سے نوازا۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو رش۔ میں نے اسے فوری طور پر جواب طلب کیا تھا۔ اگر اس کی وضاحت ناقابل قبول ہوتی تو میں اس کے خلاف تعویبی کارروائی بھی کر سکتا تھا۔ تم کسی کے خلاف بھی تعویبی کارروائی نہیں کر سکتے۔ رش نے اپنی نش زنی جاری رکھی۔ اپنی حد سے بڑی ہوئی نرم دلی کی وجہ سے تم ایسے کسی بھی مشن کے لیے نااہل ہو۔ میں جتنا نرم دل ہوں رش، اس سے کہیں زیادہ شفاق بھی ہوں۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں کسی کے خلاف تعویبی کارروائی نہیں کر سکتا۔ زبان سے کہنا جتنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انچارج اگر سخت نہ ہو تو ماتحت بغاوت کر دیتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو کوئی تمہارا حکم نہیں مانتا۔ رش کا انداز گفتگو بتا رہا تھا کہ وہ زبان سے نہیں مانے گا۔ میں نے اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کر کے دیکھ لی تھی، تاہم آخری کوشش کرنا ضروری سمجھتے ہوئے میں نے اسے کہا، تمہیں مجھ سے انتہائی شدید اختلاف ہے، لیکن کیا تم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے جھگڑے بعد میں بھی طے کر سکتے ہیں۔ تم نے میری تذلیل کرنے کی دانستہ کوشش کی ہے۔ جھگڑا نمٹنے کی واحد صورت یہ ہے
کہ تم اس کی تلافی کرو۔ اگر میری کسی بات سے تم نے توہین محسوس کی ہے تو میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے انتہائی نرمی سے کہا۔ سید حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے معافی مانگنے کی بات نہیں کی۔ رش مکاری سے مسکرایا۔ تم نے میری توہین کی ہے اور تمہیں اس کی تلافی کرنا ہوگی۔ اس مشن کی کامیابی کی خاطر میں تمہاری یہ بات ماننے کے لیے بھی مجبور ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ بتاؤ میں تلافی کے لیے کیا کروں؟ انچارج مجھے بنا دو۔ رش نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ AK-47 کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ رش، میں نے جارحانہ انداز میں کہا، تم نے ہر حد عبور کر لی۔ میری قوت برداشت کو آزمانے کی کوشش مت کرو۔ تم نے اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ رش نے زہر خوند کیا۔ اب اس کی تلافی کی یہی ایک صورت ہے۔ میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رش کے انچارج کون ہے۔ میں تو صرف یہودیوں کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر نرم پڑتے ہوئے کہا، میں تمہاری دفاعی حکمت عملی کے خلاف ہوں۔ اس طرح ہم کبھی انہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر یکلخت ٹوٹ پڑیں۔ تم مجھ سے اختلاف ضرور کر سکتے ہو مگر مجھ پر اپنا کوئی فیصلہ تھوپ نہیں سکتے۔ میں وہی کروں گا جو مناسب سمجھوں گا۔ بس تو پھر تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان جاؤ اور اپنی جگہ مجھے انچارج بنا دو۔ تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا رش، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، مگر اس لہجے کی تہ میں جو طوفان مچل رہے تھے رش ان سے بے خبر تھا۔ تو پھر مجھے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ اب انچارج میں ہوں۔ رش نے سرکشی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی جنگ جیت سکو۔ سید حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ وہ کبھی میری طرف اور کبھی رش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اچانک میں سید کی طرف مڑا۔ میں تم لوگوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں نے بلند آواز میں اس سے کہا۔ میں رضاکارانہ طور پر احمد رش کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ اب یہی تمہارا انچارج ہے۔ رش نے ایک بلند کہکہا لگایا۔ اگر تم پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتے تو وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ میں نے اچانک ہی پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا تھا۔ میری دائیں لات بھرپور قوت سے اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ میں موجود AK-47 رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرا اگلا نشانہ اس کی کن پٹی تھی۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی کن پٹی پر ایک گونسا رسید کر دیا تھا۔ گونسا بالکل صحیح جگہ پر لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے ہوں گے۔ وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ اس برتے پر تمہیں انچارج بننے کا شوق چرایا تھا، میں نے مزیحکانہ لہجے میں کہا۔ احمد رش نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ زمین پر پڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے لیے بڑا غیر متوقع تھا۔ تم گواہ رہنا سید، میں نے اسے سمجھانے کی انتہا کر دی تھی اور بہت مجبور ہو کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ در حقیقت آپ نے انتہا کر دی تھی جناب، سید نے اتنی آہستہ آواز میں کہا جسے رش نہ سن سکے۔ میں تو آپ کی قوت برداشت پر حیران ہو رہا ہوں۔ میں گروپ بندی پسند نہیں کرتا سید، سرکشی برداشت کرنا بھی میرے لیے ناممکن ہے، مگر اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کے تحت میں آپس میں تصادم سے بچنا چاہ رہا تھا۔ تم نے بے خبری میں مجھ پر حملہ کیا ہے۔ رش نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا آسان نہیں ہوگا۔ اسے چکر آ رہے ہوں گے۔ یہی گونسا اگر میں نے ذرا زیادہ قوت سے مارا ہوتا تو وہ بے ہوش ہو گیا ہوتا، مگر میں نے آخری وقت میں بھی اس کے ساتھ رعایتی سلوک کیا تھا۔ تمہاری طرح میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں رش، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسلحے کے بل پر نہتے لوگوں کو خوف زدہ کرنا اور ان کی جانوں سے کھیلنا میرا شیوا نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے للکار کر مجھ پر حملہ کیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم کتنے بہادر ہو، رش نے کہا۔ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکنے کے باوجود اس کی زبان قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے تمہیں سیدھا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے رش۔ جب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اگلا سبق بھی دوں گا، میں نے اس کے ہاتھ سے گری ہوئی رائفل اٹھاتے ہوئے کہا۔ رش اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا۔ اس بار اس نے میری بات کے جواب میں کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ اور اب میں انچارج کی حیثیت سے تمہیں معزول کر رہا ہوں، میں نے دبنگ انداز میں کہا۔ میرے نائب اب تم نہیں سید ہوگا۔ رش اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر وہ اب بھی جھوم رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ابھی تک وہ خود پر پوری طرح قابو نہیں پا سکا ہے۔ مجھے معزول کرنا تمہارے اختیار سے باہر ہے، اس نے جھومتے ہوئے کہا۔ مجھے ہائی کمان نے تمہارا نائب مقرر کیا تھا اور ہائی کمان کی مرضی کے بغیر معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں میں ہی ہائی کمان ہوں۔ سید، اسے کسی مناسب مورچے پر تعینات کر دو۔ سید مخمصے میں پھنس گیا۔
احمد رش بہرحال تنظیم آزادی فلسطین میں ایک نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ اس نے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی ہر مہم کے دوران اس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی مجھ سے زیادہ اس کے جانی دشمن تھے۔ مستقلاً تنظیم سے وابستہ رہنے کے باعث اس کا تنظیم میں بھی ایک اہم مقام تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اس سے تہمکانہ لہجے میں بات کرنا سید کے لیے ایک نہایت مشکل مرحلہ ثابت ہوگا۔ چلو رہنے دو۔ سید کو جھجکتے دیکھ کر میں نے کہا، یہ نیک کام میں خود سر انجام دے لوں گا۔ میں احمد رش کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو، میں نے رائفل سے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے بندوق کی نال پر مجھ سے اپنی بات تسلیم کرائی تھی۔ رش غرایا، آتشی اسلحہ تو کمزوروں کے لیے بنایا گیا ہے رش۔ میں نے اپنی AK-47 سید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تو سب سے زیادہ اپنے ہاتھوں پر بھروسہ کرنے کا قائل ہوں۔ آؤ، میں نے اسے للکارا۔ احمد رش کے ہوش اڑ گئے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کترا رہا تھا۔ وہ لاکھ بد عقل سہی، مگر اتنی بات تو اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ جسمانی قوت کے اعتبار سے مجھ سے برتر نہیں۔ میں اس وقت تم سے الجھنا نہیں چاہتا، رش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارے اختلافات سے دشمن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ ایک زوردار کہکہا لگاؤں، مگر میں نے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ میں کوئی بھی موقع ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں تم سے پوری طرح متفق ہوں رش، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم نے بہت بروقت فیصلہ کیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں۔ اس مہم سے نمٹنے کے بعد میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہارے خوفزدہ ہونے کا تصور بھی عجیب لگتا ہے۔ تمہارے نام کی تو اسرائیلیوں تک پر بھی دہشت ہے۔ تم بلا کیوں خوفزدہ ہو سکتے ہو؟ اور یہ بھی سن لو کہ میں اگر تمہارے ساتھ رہوں گا تو اپنی موجودہ حیثیت میں رہوں گا، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ تمہیں میرا خصوصی نائب اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے، اس لیے نہیں کہ تم میری ہی جگہ پر قابض ہونے کی کوشش کرو گے۔ جب تک تم اپنی حدود میں رہو گے تمہاری حیثیت بحال رہے گی۔ مجھے کسی سے اس کے اختیارات چھیننے کا شوق نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس مہم کی حد تک تم سے تعاون کروں گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا یہ وقت ہی بتائے گا، اس نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ احمد رش کو رائفل واپس کر دو سید، میں نے کہا، اور سید نے بڑے احترام سے اسے رائفل واپس کر دی۔ احمد رش نے سید سے رائفل جپٹی اور پلٹ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہمیں اس وقت جس یکجہتی کی ضرورت تھی افسوس وہ نہیں رہی، میں نے کہا۔ مجھے حیرت ہے جناب، سید نے کہا۔ مسٹر رش نے جو کچھ کہا ان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ چھوڑو، میں نے بے پرواہی سے کہا، اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم دفاعی حکمت عملی سے مطمئن ہو؟ ذاتی طور پر تو میں اس کے حق میں ہوں کہ چاند کے غروب ہونے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم جیسا تجربے کار سپاہی میرے ساتھ موجود ہے۔ خود میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ چاند غروب ہونے کے بعد ہم ان پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔